अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज बहुत ही अहम सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम केस को दोबारा से सुनने का फैसला किया है। वो 11 साल बाद साबिक वज़ीर आज़म के को सज़ाए मौत के हवाले से ये केस है। बड़ा ही अहम तारीखी केस कहा जा रहा है कि अगर ये केस पे ये फैसला आ जाता है, चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब को इस बड़ा फैसला करने में कामयाब हो जाती हैं, तो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख और बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, बिल्कुल नए ट्रेंड सेट हो जाएंगे। बड़ा ही अहम गैर मामूली फैसला है। आज की ब्लॉग में इसमें बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से एक बहुत अहम केस का फैसला आया है। इमरान खान के लिए, फवाद चौधरी के लिए, दोनों के लिए मुश्किलात लगता है बढ़ रही हैं, इसमें बात करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई है इलेक्शन के हवाले से, और कल उसका अंदाज़ा होगा, लेकिन बहरहाल इस पटिशन से कहीं ये इलेक्शन में कोई इल्तवा में डालने की, मौखर करने की कोई कोशिश तो नहीं है। इस पर भी बात करते हैं। आज एक दो और खबरें आज की ब्लॉग में उन पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जो उस पर बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान के हवाले से आया। अच्छा, इमरान खान का आपको पता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा है। इमरान खान पे ज़ाहिर है केसेस बहुत सारे चल रहे हैं। उन पर साइफर केस अलग चल रहा है, और भी तो शगाने वाला मामला मोतलों के केस वो भी चल रहा है, और भी जिनकी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला चल रहा था, उसमें एक रुकावट पड़ी हुई थी कि इमरान खान पे और फवाद चौधरी पे, इन दोनों पे है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए कानून के तहत मुल्ज़िम को अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये कहा कि इनको पेश किया जाए जुडिशल कमीशन में, लेकिन वो नहीं हुआ जिस तरह होता है। पहले पूरा महीना ही गुजर गया। आप जानते हैं पिछले 5 माह से, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, उनको 1 मिनट के लिए भी जेल से बाहर नहीं लाया गया। अटक जेल से वो गाड़ियों में बंद ही अंदर चले गए वहाँ पे अडियाला में, और उसके बाद भी नहीं हो रहे। और मेरा ख्याल है तय यही हुआ कि वो कि शायद आज़ाद फिजा में सांस ना ले जाए। उनको शायद लोगों को डर होगा, मेरे ख्याल में कुछ हल्कों को, कि वो आएंगे साफियों से देखे हाथ हिला देंगे, कोई तस्वीर बन जाएगी, कोई वीडियो बन जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें बन जाएगी, चलो लोगों को दोबारा से इमरान खान इस तरह की पॉपुलैरिटी इजाफा हो जाए। हालांकि वो पॉपुलैरिटी इमरान खान की जो अपनी जगह है वो चल ही रही है। खैर, अब उसमें इलेक्शन कमीशन का मसला ये था कि तौहीन अदालत में अगर सज़ा भी देनी है इमरान खान को, तो भाई किस तरह करें, क्योंकि इमरान खान और फवाद चौधरी को तो अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। खैर, अब इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा तारीखी और बड़ा ही बोल्ड किस्म का एक नई हिस्ट्री उन्होंने मुरतब कर दी है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, अगर इमरान खान साहब नहीं आ सकते तो हम चले जाते हैं अदालत। अब वो जज साहबान खुद जाएंगे, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इन अदालत केस जो है ये अडियाला में चलेगा, अडियाला जेल में चलेगा। और इलेक्शन कमीशन बनफ नफीस उसके अरकान वहाँ जाएंगे और खान साहब के खिलाफ केस की कार्रवाई सुनेंगे, और फिर जो भी हिसाब किताब बनता है उस पर अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस इजाज़ अहसन के खिलाफ लाहौर के एक वकील हैं मियाँ दाऊद, पहले वो सहाफ़ी भी रहे थे, आजकल वो वकील हैं, और वो बाज़ मखसूस किस्म के पटिशनों में उनका नाम आता है। उन्होंने ही जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल को उसमें रेफरेंस भेजा था, बड़े ज़ोर शोर से उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है, मैं कन्फर्म नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान पे जिसने हमला किया था, कातलाना हमला किया था, गोली चलाई थी, जो लड़का पकड़ा गया था वज़ीराबाद में, उसका केस भी शायद मियाँ दाऊद ही लड़ रहे हैं। खैर, अब उन्होंने दाऊद मियाँ साहब ने जस्टिस इजाज़ अहसन के खिलाफ एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दी है, रिट दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस इजाज़ अहसन को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर ना रखा जाए। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ, जानते हैं ना, मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई चल रही है, जिसमें 5 रुकनी उसकी जो एक फॉर्मेशन होती है, 5 सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जैसे सबान होते हैं। तो उनमें से एक जस्टिस इजाज़ अहसन भी हैं। जस्टिस इजाज़ अहसन के खिलाफ उन्होंने कहा है कि देखें जी, इन्होंने गुलाम मोहम्मद डोगर केस में तो इन्होंने सो मोटो लिया था, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी नहीं, बस इजाज़ अहसन भी थे, तो ये ऑडियो लीक से मुंसलिक है, तो वगैरह वगैरह, तो इसलिए इनको हटाया जाए। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखें उसमें क्या करते हैं। क्योंकि जस्टिस इजाज़ अहसन ने अभी तक हो ही रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इतनी कार्रवाई हो रही है। जस्टिस इजाज़ अहसन साहब ने 2 मरतबा इख्तलाफ किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तलाफ बाकी लोगों से। एक बार तो ये 3-2 से इख्तलाफ हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस भी शामिल थे, लेकिन दूसरी बार सिर्फ जस्टिस इजाज़ अहसन साहब थे। अब उनको भी हटाने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक आम शहरी की तरफ से, ये आम शहरी भी दिलचस्प होता है कि हम अहम केसों में आम शहरी जो आते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है उनकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी ना करने के हवाले से रिट पिटीशन की गई है कि जनाब उसको रोका जाए,
کہ وہ ریٹ پٹیشن اس پہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ وہ شیڈول جاری نہ کریں. اب الیکشن شیڈول جاری کرنا پورے ملک سے انتظار میں ہے کہ الیکشن شیڈول جلدی جاری ہو تاکہ الیکشن آگے بڑھے اور سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں اور یہ کنفیوژن دور ہو. اور ایک بھائی صاحب ایسے ہیں جن کو یہ اعتراض ہے کہ یہ الیکشن کمیشن شیڈول کیوں جاری کر رہے ہیں. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت تیزی سے کوئکلی اس کو اسپیڈلی سے اس کو ٹیک اپ کیا. اس پہ ڈائری بھی لگ گئی، اس کی درخواست بھی لگی، کل سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہے. کل پتہ لگ گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو رد کرے اور ساتھ ہی ایسے کمنٹس آ جائیں جو کہ ایسا آ جائے جس سے ایک مزید کلیئر ہو جائے الیکشن کی طرف کہ الیکشن کلیئرٹی کی طرف جا رہا ہے. کل بارہ پتہ لگے گا، لیکن یہ ایک اہم معاملہ ہے. اب آتے ہیں اس میں کیس کی طرف کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز نے نوٹس لیا ہے. یہ بھٹو مرڈر کیس آپ کو پتہ ہے، جس کیس میں بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی تھی. 4/3 کا یہ فیصلہ تھا، سپریم کورٹ میں آیا تھا یہ. تو وہ جو فیصلہ ہے اس کیس کو ری اوپن کیا گیا تھا. وہ بھی ایک نئی بات، کبھی اس طرح ہوا نہیں تھا. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو بابر اعوان اس وقت وفاقی وزیر قانون تھے. بابر اعوان صاحب نے اپنی منسٹری چھوڑ کے انہوں نے اس کیس کو پٹیشن کی تھی کورٹ میں اور یہ اوپن کرنے کی تھی. اور یہ بڑا ایک بینچ، 11 رکنی بینچ ہے. اس پہ اوریجنل بینچ چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اس وقت، تو 11 رکنی بینچ بنا تھا جس نے اس کی سماعت کی تھی اور 2-3 سماعتیں کی انہوں نے. اور پہلے ویسے چند مہینے بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا، لیکن 2011 میں ہوا تھا. پھر یہ آخری 2012 جنوری فروری میں ہوئی اس کی 4-5 پیشیاں، اور چھٹی اس کی ہوئی تھی اور نومبر 2012 میں ہے. اس کے بعد کسی نے اس کو، اچھا نومبر والا تھا وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، وہ 9 رکنی بینچ تھا. پہلا 11 رکنی تھا، پھر 9 رکنی بینچ بنا. نومبر والا جو معاملہ تھا وہ اس کے بعد سے 2012 کے بعد سے 11 سال سے کسی نے اس کیس کو چھیڑا ہی نہیں. اچھا، اس کا پس منظر ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب کو سزائی ہوئی. پاکستان کے وزیر اعظم تھے، منتخب وزیر اعظم تھے، جنرل مارشل تختہ الٹا ان کا. اور بعد میں خیر ان پہ مرڈر کیس چلایا تھا احمد رضا قصوری کے والد پہ. ادھر شادمان کی یہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی جس میں نواب ان کے والد جو تھے قصوری صاحب، ان کے انتقال ہو گئے تھے، وہ گولیوں سے ہلاک ہو گئے تھے. احمد رضا قصوری کا بڑا اہم کردار ہے اور احمد رضا قصوری اس کیس میں بھی اب ہوں گے. اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں سب زندہ ہیں، ذرا عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی. وہ اب غالباً شاید واحد ہیں جنہوں نے 73 کے آئین پہ سائن کیا ہوا تھا. تو قصوری صاحب اس کا پرائڈ بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھی میں آئین کا بانی ہوں اور میں پتہ ہے آئین کا آپ لوگوں کو کیا پتہ. ججوں کو بھی اکثر وہ اس طرح کی کمنٹس دے دیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بات اہم ہے، میرے حساب سے ویسے میں تو اس بات کو خوش ہوں کہ قاضی صاحب نے اس کو کیس کو لیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا مرڈر ایک قتل جو ہے ریچر مرڈر تھا، ایک قتل ہی تھا ایک طرح کا. اور اس میں بہت زیادہ انتظامیہ نے دباؤ ڈالا اور ہم نے بعد میں تو دیکھا اس میں تو چیزیں اتنی سامنے نہیں آتی تھیں. آج ہم سب کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں. کچھ ججز کا جس طرح جسٹس نسیم حسن شاہ جب تھے چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی کسی ایک بیان میں کہا بھی، کچھ بعد میں تردیدی بھی کی، کچھ انہوں نے موڈیفائی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ دباؤ تھا اور یہ چیزیں اس طرح کے معاملات تھے. اور جن ججز نے ان کو بری کیا تھا بھٹو صاحب کو، اس میں جسٹس دوراب پٹیل تھے، اس میں جسٹس غلام صفدر شاہ تھے، اور جسٹس بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس رہے بڑا لمبر صاحب جسٹس حلیم بھی تھے. تو جو غلام صفدر شاہ صاحب پہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے جو اس وقت داماد ہیں جس طرح تھرمینیلا ہے، اس وقت جسٹس تھرمینیلا کی جو اہلیہ ہیں وہ جسٹس صفدر شاہ کی ان کی صاحبزادی ہیں. جسٹس صفدر شاہ کے خلاف سب یونیورسٹیوں سے ریفرنس کیا، پرانا کوئی ایف اے کا ان کو نکالا گیا کہ انہوں نے نقل کی یا پتہ نہیں جعلی ڈگری تھی یا کیا چکر. اور وہ ایسے ہو گئے تھے، وہ بالکل وہ بڑی مشکل سے وہ فرار ہو کے ملک سے نکلنا پڑا ان کو، اور حالات بہت خراب ہو گئے تھے. تو یہ بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے اس میں. اور اگر قاضی صاحب اس کو اگر ٹیک اپ کرتے ہیں، بڑی جرت کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخی ہوگا. اور یہ بھی ہوگا کہ اب ان کو بڑا بینچ بنانا پڑے گا، یا تو 11 رکنی بینچ بنائیں، کیونکہ بھٹو کیس کا جو فیصلہ ہوا تو 7 رکنی بینچ نے کیا تھا وہ بھی 9 رکنی بینچ اس میں، لیکن ایک جج صاحب بیمار ہو گئے، ایک ریٹائر ہو گئے تھے. وہ جسٹس وجیہ الدین کے جو والد تھے وہ ان میں شامل تھے 9 رکنی اوریجنل بینچ میں. تو یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیس لمبا نہ ہوتا تو میں بھی فیصلہ 5-4 سے آتا بجائے 4-3 کے. تو خیر چونکہ 7 رکنی بینچ ہے تو اس کے فیصلے کو اگر مطلب ختم کرنا ہے، کالعدم قرار دینا ہے یا جو بھی اس میں کرنا ہے، اس پہ بھی ضروری ہے کہ اس سے بڑا بینچ ہو. 8 رکنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ جو تاک ان سے میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ایک ڈیسائسو ہو معاملہ. 9 رکنی بینچ اگر بنے یا 11 رکنی بنے، اس میں دیکھیں چیف جسٹس صاحب
خود ہوپ فلی اس کو کریں گے. تو اگر وہ کرتے ہیں، اب اس بابر اعوان کو باقی لوگوں کو نوٹس ہوں گے، سب کو ظاہر ہے اب وہ چیزیں بدل گئی ہیں. اس میں کئی لوگ تو اس میں انتقال کر چکے ہیں، جو اس میں قانونی ماہرین عدالتی معاون تھے، اس میں حسن ظفر بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. مختوم علی خان تھے اس میں، وہ موجود ہیں ماشاء اللہ سے، اور بھی کئی لوگ موجود ہیں، لیکن حفیظ پیرزادہ بھی جا چکے ہیں دنیا سے، کئی لوگ جا چکے ہیں. لیکن بہرحال اصل میں قاضی صاحب کا جو ہم نے دیکھا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا، کہ وہ پرانی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ بہت سخت ان کا ایک موقف ہے جارحانہ سا، لیکن وہ ٹھیک بھی ہے. وہ کہتے ہیں جن ججز نے ڈکٹیٹروں کو وہ کیا ہے، ان کا مانا ہے، ان کو ان کے حق میں ان کو کیا ہے، اور ان کو ایک مہر لگائی ہے ان پہ، ان کی یہاں پہ تصویریں بھی نہیں ہونی چاہیے عدالتوں میں ان کو. اور جو غلط فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو بڑا اس پہ ان کو ندامت ہوتی ہے اور پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ پاک سپریم کورٹ میں بڑے فیصلے، برے فیصلے اتنے ہوئے ہیں، اور مطلب ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوئی ہے. جو ضیاء کے دور میں بھٹو کیس کے بارے سے بھی یہ بہت بڑا الزام ہے، اور اس میں بہت وزن ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ، ویسے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ کوٹ نہ کیا گیا ہو، کوٹ ہوتا ہے، یہ غلط ہے کہ بالکل ہی کوٹ نہیں ہوا، لیکن بہرحال لوگوں کو، وکلاء کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اسپیشل سا کیس ہے، الگ سے ہٹ کے کیس ہے، اور اس میں سیاسی دباؤ جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس کو کرتی ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا. اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیا کرتے ہیں. بابر اعوان صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں، پہلے پیپلز پارٹی کی طرح، وہ یقیناً اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور لوگ بھی ٹیک اپ کریں گے. اور اگر جوڈیشری اس کو اگر جو بھی کرے، اس کو ریجیکٹ کرے، جو بھی کرے، ایک نئی بار ایک تاریخی سے ایک نئی قسم کی بات ہوگی، ایک بڑے ہسٹورک اور اہم کیس ہوگا. آپ دیکھیں جیسے اگلے ہفتے شاید اس کے کوئی کیس ہوگا، میرا خیال ہے تو یہ بھی ان کیسوں میں سے ہے جن کو لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.